کھیوڑا میں نمک کی دریافت گھوڑوں کی مدد سے ہوئی تھی۔ سکندر اعظم جب دنیا فتح کرنے نکلا تو اس علاقے میں یہاں کے بادشاہ راجہ پورس سے اس کی جنگ ہوئی۔ سکندر اعظم کی فوج نے دریائے جہلم کے کنارے جلال پور شریف کے قریب پڑاؤ ڈالا اور تھکے ماندے گھوڑوں کو بھی وہیں باندھ دیا۔ مگر تھوڑی دیر میں گھوڑے پتھر چاٹنے لگے۔ سپاہی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ سارا ماجرا سکندر اعظم کو بیان کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ پتھر نمک کا تھا جسے چاٹنے کے بعد گھوڑے تازہ دم ہو گئے، مگر اس وقت نمک نکالنے کا کوئی باقاعدہ طریقہ کار موجود نہ تھا۔ اس طرح نمک کی دریافت اس چھوٹے سے علاقے کھیوڑا میں 326 قبل مسیح میں ہوئی۔ ماہرین ارضیات اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کھیوڑا نمک بھی ایک معدن ہے، تو اس وجہ سے اس علاقے کو کھیوا یعنی نمک کا گڑھ کہا جاتا تھا، جو بعد میں بگڑ کر کھیوڑا کے نام سے مشہور ہونے لگا۔ کھیوڑا میں موجود یہ نمک کی کان جنوبی ایشیا میں قدیم ترین ہے اور دنیا میں دوسرا بڑا خوردنی نمک کا ذخیرہ ہے۔ یہ کان زیر زمین 110 مربع کلومیٹر رقبہ پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں 19 منزلیں بنائی گئی ہیں، جس میں سے 11 منزلیں زیر زمین ہیں۔ نمک نکالتے وقت صرف 50% نمک نکالا جاتا ہے، جبکہ باقی 50% بطور ستون اور دیوار کان میں باقی رکھا جاتا ہے۔ کان دہانے سے 750 میٹر دور تک پہاڑ میں چلی گئی ہے اور اس کے تمام حصوں کی مجموعی لمبائی 40 کلومیٹر ہے۔ اس کان میں سے سالانہ 3,25,000 ٹن نمک حاصل کیا جاتا ہے۔ یہاں سیر و سیاحت کے شوقین حضرات کے لیے دیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ سیاحوں کے لیے اچھے انتظامات موجود ہیں۔ سالانہ کئی لوگ یہاں کی سیر بڑے شوق سے کرتے ہیں، جن میں غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ کان کے مختلف حصوں میں بعض عمارات بھی بنائی گئی ہیں۔ ان میں سب سے مشہور نمک کی اینٹوں سے بنائی گئی ایک مسجد ہے، جس میں بجلی کے کمکمے بھی نصب کیے گئے ہیں۔ کان میں پانی کی نکاسی کے لیے پرنالوں کا ایک نظام بھی موجود ہے۔ پہاڑ سے رسنے والے پانی اور بارش کے پانی کے جمع ہونے سے نمکین پانی کے بعض تالاب بھی ہیں، جن پر نمک ہی کے بنے ہوئے پل بنائے گئے ہیں۔ مارچ 1849 میں برطانیہ نے اس علاقے پہ قبضہ کیا تو یہ کان بھی ان کے تصرف میں چلی گئی۔ 1829 سے 1862 تک برطانوی تسلط کے خلاف مزاحمت کی گئی۔ 1872 میں ایک نیا نظام رائج کیا گیا، جس سے کام کا بوجھ بہت بڑھ گیا۔ کان کنوں کو روزانہ کان میں بند کر دیا جاتا، اس وقت نکلنے دیا جاتا جب وہ اپنی روزانہ کی مقررہ مقدار میں نمک کھود دیتے۔ مرد اور عورتیں بلکہ بچے بھی کان میں کام کرتے تھے۔ ان حالات میں بعض بچے کان ہی میں پیدا ہوئے۔ کھیوڑا نمک کی کان کو بعض لوگ دمہ کے مرض میں مفید جانتے ہیں، چنانچہ یہاں ایک تجرباتی طب قائم کیا گیا ہے جس میں دمہ کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے علاوہ بیرون از ملک مریض بھی یہاں آتے ہیں۔